کتنے لوگ خوش ہیں آج سے؟ سارے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک سیریز ہے سرمن کی، کیا ہے؟ جی ہاں، روح کے پھل۔ کوئی بتا سکتے ہیں آج کون سا پھل ہے؟ جی ہاں، مہربانی۔ آئے ذرا حوالہ دیکھیں مقدس کلام میں سے۔ مقدس پالوس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ حوالہ نکالیے گا، مقدس پالوس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، 5 باب 22 آیت، مل کر پڑھیے گا۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام میں آج کا کلام ہم سب کے لیے احسان کرنا۔ آئی خداوند تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور بہتر طور پر خداوند اس پر عمل کرنے والے ہو سکیں۔ ہماری سوچ، ہمارے خیال پاک کر، ذہنوں کو پاک کر، ذہن جو منتشر ہیں یسوع کے نام سے پاک ہو جائیں، کان پاک ہو جائیں، تاکہ جب خدا کے کلام کی قدرت کی آواز کانوں میں جائے تو خداوند یہ ذہن سے ہوتی ہوئی دل میں بیٹھے اور 100 گنا پھل لائے، اور خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آج کا کلام جو تو ہم سے کرنے کو ہے خداوند، اس کے وسیلہ سے تیرے سارے لوگ برکت پائیں اور خداوند پاک خدا 100 گنا پھل لائے۔ بلیس کرنا اور بڑی برکت دینا خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، تشریف رکھیے گا۔ روح کے پھل ہم جانتے ہیں، پہلا پھل کیا تھا؟ جی ہاں، پہلا پھل محبت تھا، اور دوسرا اور تیسرا، اور آج چوتھا ہے، یہ 5واں ہے، تو چوتھا کون سا تھا؟ جی ہاں، اچھا تحمل آیا کہ نہیں آیا؟ برداشت آئی ہے یا نہیں آئی؟ محبت آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہمیں کلام پر پریکٹیکل کرنا چاہیے۔ خوشی آئی ہے یا نہیں آئی اندر؟ جی اچھا، خوشی جو ہے تب جب حالات ٹھیک نہ ہو، حالات جب ٹھیک ہوتے پھر تو سارے خوش ہوتے، لیکن خوشی تب جب حالات ٹھیک، ایک وہ والی خوشی ہے۔ تو جب خوشی ہوئے، خوشی کی گل ہوئے تو بندہ جائے گا خوش پھرنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جب حالات ٹھیک نہ ہو تب بندہ خوش ہو، وہ روح اس کی خوشی ہے۔ ایک تو عام خوشی ہے جو زمانے میں ہمیں ملتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ روح اس کے پھل ہماری زندگی میں لگنے چاہیے، یہ پھل۔ آمین۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے مہربانی۔ کیا ہے؟ مہربانی۔ انگلش میں جو لفظ مہربانی کے لیے یوز ہوا ہے یا استعمال ہوا ہے یا آیا ہے، اس کا مطلب ہے کائنڈنس۔ اچھا، کائنڈنس کا مطلب ہے کسی پر مہربان ہو جانا یا مہربانی کرنا۔ اچھا، اس کے بڑے مطلب ہیں، آگے جا کے ہم دیکھیں گے، لیکن مہربانی کے لیے جو لفظ یونانی زبان کا آیا ہے وہ ہے چیریٹوٹس۔ کیا ہے؟ ہاں، چیریٹوٹس۔ اور اس چیریٹوٹس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے، کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے عملی طور پر فکر کرنا۔ ایک چیریٹوٹس کا مطلب دیکھیں، کس کا؟ بولو تو صحیح، چیری، ہاں
چیریٹوٹس یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے لیے حقیقی طور پر اپنے اندر درد رکھنا کہ واقعی میں اس بھن دی یا اس برا دی مدد کرنی چاہیے. یہ چیریٹوٹس کا مطلب ہے. یہ ساڈا پنجابی کلچر ہے. کسی نہ اسی نہ بولیے لڑائی ہوئی ہوئی کہ کام تے پیدا کر دیتا اگر میرے نال دی صلح ہوندی ہے. یہ چیریٹوٹس نہیں, یہ چیری یہ نہیں, کام تے پیدا کر دیتا میرے اچھے سے بیٹے بھی نہیں سی لگنا ہو جانا سی. ایک پنجابی کرسچن ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے چیریٹوٹس کا مطلب ہے دوسروں کے لیے عملی طور پر فکر کرنا, دوسروں کے لیے سوچنا. اور پھر کلام کہتا ہے آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو دکھ نہ پہنچے. یہ چیریٹوٹس ہے. آپ کسی کو اذیت نہ دیں, آپ کی ذات سے کسی کو کبھی بھی کوئی دکھ یا رنج یا غم نہ پہنچے. یہ چیریٹوٹس ہے. ہیلیلویا, چوپی کر گئے ہیلیلویا, ذرا زور سے کہیں گے ہیلیلویا. آپ کی ذات سے کبھی بھی کسی شخص کو اذیت نہ پہنچے, دکھ نہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں چیریٹوٹس, یعنی مہربانی. اردو یہ جو لفظ روح کا پھل ہے نا, یونانی زبان میں سے لکھا گیا چیریٹوٹس. اس کا مطلب بتا رہا ہوں کہ عملی طور پر, منہ نہیں, عملی طور پر کسی کے لیے اچھا سوچنا, کسی کے لیے اچھے لفظ کہنا, کسی کو آپ کی ذات سے کبھی بھی کوئی دکھ یا رنج نہ پہنچے. اس کو کہتے ہیں روح کا پھل, مہربانی یا چیریٹوٹس. ہیلیلویا. مہربانی کے اردو مطلب بڑے ہیں. یہ میں نے آپ کو یونانی بتایا, ایک بتایا آپ کو انگلش کا. اب ہم آئیں گے اردو میننگ کی طرف. اردو کیا ہے؟ رحم کرنا. کیا کرنا؟ کسی پہ رحم کر دینا. پھر بولتے بڑے ترس آیا, اینو کہتے جے مہربانی, کسی پہ رحم کر دینا. ہوں آیا اردو والی سائڈ پہ. پھر دوجا جے شفقت کی. کس شفقت, شفقت کا دوجا مطلب ہے کسی نہ محبت. جب تک محبت نہ ہوئے مہربانی نہیں ہو سکتی. ہیلیلویا. جب تک محبت نہ ہو آپ شفقت کر ہی نہیں سکتے. وہ آپ پڑھتے ہیں نا زبور 136 میں, خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اس شفقت کا دوجا مطلب پیار ہے. آمین, ہیلیلویا. اور پھر احسان مندی بھی ہے. کیا ہے؟ کسی تے احسان کر دینا. یہ بھی اردو میننگ تھے مہربانی کا, کہ ہم کسی پر احسان کر دیں گے. اور پھر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دوسروں کے ساتھ آپ اپنی ہمدردی شو کر سکتے ہیں. یہ مہربانی ایسا عمل ہے, رحم ایسا عمل ہے, اور شفقت ایسا عمل ہے, احسان مندی ایسا عمل ہے, دوسروں کے ساتھ اپنی ہمدردی شو کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, برے وقت میں, دکھ میں, بیماری میں, حالات کیسے بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہیلیلویا. انہوں کہتے ہیں ہمدردی, شفقت, پیار, محبت, اے مہربانی کی. ہیلیلویا, ہیلیلویا. تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے, اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو پھر بدلے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے جی؟ اسے تھینک یو ضرور کہنا چاہیے, اسے اس کا شکر ضرور ادا کریں. مہربانی, خدا کا کلام فرماتا ہے مہربانی خدا کے روح القدس کا پھل ہے, اور یہ روح القدس کا پھل اس کی زندگی میں لگتا ہے جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے. مہربانی, شفقت یا عملی مظاہرہ یا ہمدردی اس کی زندگی میں آتی ہے جس کی زندگی میں خدا کا پاک روح ہوتا ہے, سارے دے اندر نہیں آتی. اس لیے اسے کہا گیا جو مہربانی ہے یہ روح القدس کا پھل ہے, اور یہ پھل اس کے اندر آئے گا جس کے اندر روح القدس آئے گا. خدا کی مہربانی, شفقت, احسان مندی, پیار, مہربانی
ہاں یہ تب ہوگا جب خداوند کا پاک روح آپ کے اندر سکونت کرے گا، آئے گا، رہے گا، پھل لگیں گے اور پھل نظر بھی آئیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یہ پھل ایسے نہیں لگتے۔ پھل کے لیے پہلی بات آپ کو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھلنا پڑے گا، تب جا کر روح القدس زندگی میں آئے گا۔ اور جب روح القدس آئے گا تو پھر روح القدس کا پھل محبت بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، تحمل بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ مہربانی بھی آئے گی۔ بڑے ہیں، ایمانداری ہے، بڑے پھل ہیں۔ 9 ہے، آج کتنا ہے جی؟ ہاں، ہلے 4 رہتے نے، 1 مہینہ اور لگنا ہے ہلے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس سے آیت تے یہاں اگلی آیت تے مہینہ اور لگ جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایک لفظ پر غور کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایک لفظ لیا ہے۔ آج لفظ ہے مہربانی، اور یہ مہربانی اس شخص کی زندگی میں آئے گی جس میں خدا کا پاک روح سکونت کرے گا۔ آمین۔ اور یہ پھل کب لگے گا؟ پھل تب لگے گا جب آپ مسیح کے ساتھ چلیں گے۔ walk with Jesus Christ، مسیح میں چلنا، بولنا ٹرو گے تو پھر پھل لگے گا۔ اگر چلیں گے نہیں، روح القدس آئے گا نہیں، رہنمائی میں نہیں چلیں گے تو پھل کبھی نہیں آئے گا۔ اے روح القدس کا پھل جے مہربانی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویہ۔ اور خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ یہ جو مہربانی ہے یہ پتہ ہے کس کی زندگی میں آتی ہے؟ کس کی زندگی میں؟ ایک پھل کی زندگی جانتا ہے جی؟ جس میں روح القدس ہوتا ہے، جس میں تو روح القدس کہیں جاتا ہے؟ روح القدس کیسے آئے گا؟ رفاقت رکھنے سے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا کی مہربانی کا طریقہ جو ہے وہ کلوری کی صلیب میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ خدا کی مہربانی کا جو طریقہ کار ہے وہ کوہ کلوری کی صلیب پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ خدا نے جو مہربانی کی ہے وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے کی ہے، کفارے کے وسیلہ سے کی ہے، کلوری کے پہاڑ پر کی ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے مسیح کا خون جو کوہ کلوری کے مقام پر بہایا گیا، جب تو توبہ کر کے کفارے پر ایمان لا کے مسیح کو قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ روح القدس تیری زندگی میں آ جاتا ہے اور مہربانی کا پھل لگ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کا کلام فرماتا ہے اس کے بعد ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے ہمدردی بھی آ جاتی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ پھر اس کے بعد آپ کے اندر رحم بھی آئے گا، محبت بھی آ جائے گی، شفقت بھی آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو مسیح نے اپنے خون سے پاک کیا ہے اور اس کے بعد روح القدس دے دیا ہے، اور روح القدس جب آ گیا ہے تو محبت آ گئی ہے، خوشی آ گئی ہے، اطمینان آ گیا ہے، تحمل آ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد مہربانی بھی آ گئی ہے، نیکی بھی آ گئی ہے، ایمانداری بھی آ گئی ہے، پھل لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ ہے خداوند کی مہربانی، خدا کا پھل جو ہماری زندگیوں میں لگتا ہے۔ یہ پتہ ہے کدوں بڑھتا ہے؟ کدوں بڑھتا ہے؟ یہ بڑھتا بھی جے اور تسی پودا لا دے ہو کہ انہوں میں دے رہو مہینہ 2 6 سال تسی کو لا دے دیتا ہے، نکل بھی آیا، ودیا نہیں، ودیا نہیں۔ کئی ایماندار نے جڑے لائے گئے نے لیکن ودے نہیں۔ ودے کیوں نہیں؟ مسیح نہ چلے ہی نہیں۔ مسیح نہ اگر چل دے دیہاتی بات جاتے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ کہتے ہیں درخت ٹریا نہیں، ودیا نہیں۔ بڑے درخت ایسے ہیں جو ودے پھولے نہیں ہیں، وہ اتھے دے اتھے ٹھہر گئے نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ آپ کو نظر نہیں آتا، اگر آپ اس کو اکھیڑ کے دیکھیں تو جڑ نو کیڑا لگا ہوں ہے، جڑ نو جدو جڑ نو کیڑا لگ جائے درخت کبھی نہیں جواب ہوتا. ایک گل یاد رکھیں، درخت کبھی نہیں بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ جڑ میں کیڑا ہے. ایسے بہت سارے ایماندار ہیں، اندر کیا ہے جی؟ کچھ اور چیز چل رہی ہے. یہ لفظ میں نہیں کہا، کوئی اور چیز چل رہی ہے، کوئی اور چیز ہاں چل رہی ہے. اس تو ایماندار ودیا بھولیا، بولو تو صحیح، ودیا بھولیا جتنے ایسی ہوتی رہ گیا، جتنے ایسی 5 سال بعد پہلا بھی ہوتے سی، 10 سال بعد بھی ہوتی ہے، 20 سال بعد دیکھا تو پھر بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ڈیزگنیشن چینج نہ ہو مسئلہ نہیں ہے، آپ کا روحانی لیول چینج ہونا چاہیے. آمین، ہاللویا، ہاللویا. اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر. ہمیں مسیح میں جب ہم چلیں گے تو یہ پھل بڑھتا ہے. اگر کسی کو بوٹا لایا ہے تے سال صرف 1 سال ہی پھل دے تے باقی کی کریں ہیں؟ اس تو اگلے سال کو نہیں، پھر اس تو اگلے سال کوئی نہیں، پھر اس تو اگلے سال کو نہیں. تسی پریشان ہو جائے یار زمین سے بوٹا لایا ہے پھل دیتا ہی نہیں، کیوں نہ انہوں؟ ہاں ایک پھل اگر نہ لگے خدا بھی بہتر ہے کہ بوٹا تے میں لا چھڑیا پھل نہیں لگتا. پھل کیوں نہیں لگتا؟ جڑ نو تے سیونک لگی ہے تے کون لگا ہے، پھل کتوں لگے؟ کئی ایماندار ہیں ان کے ایمان کو سیونک اور کون لگ گیا ہے، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، ظاہری طور پر صحیح ہیں، ہیلیلویا بھی ہے، پریز دی لارڈ بھی ہے، اور پھر نعرے بارے بھی ہیں، لیکن اندروں کی یہ کوہنے، اندر کی یہ کوہن، ایمان کو کوہن لگ گیا ہے. اس لیے وہ پھلا نہیں ہے، بڑا نہیں ہے، وہ وہاں کا وہاں ہی رہ گیا ہے. اور ہیلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہیلیلویا، ہیلیلویا. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں پریز دی لارڈ، کہتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جنہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے پریز دی لارڈ کا؟ یہ انگلش والے بچے بھی بیٹھے میں بتا سکتے ہیں، کچھ ایویں کہتے رہیں گے پریز دی لارڈ، کچھ کہتے ہیں پریز دی لارڈ. ہاں کئی کہتے بھی نہیں جڑا پریز دی لارڈ ہے، لیکن کئی نے پریز دی لارڈ ہے. ہیلیلویا، ہاللویا. کئی صرف پریز دی لارڈ نے، پریز دی لارڈ. ہاں انہوں نے پتہ نہیں کسی کی کہہ رہے ہیں، لیکن بس لگے. کچھ کو تو پتہ ہے کہ پریز دی لارڈ کا میننگ کیا ہے اور مطلب کیا ہے، تو کہیں گے بیچارے میرے جے لگے پریز دی لارڈ. کاش ہمیں پتہ ہو ہم کرتے کیا ہیں. غور کریں، کرسچن لائف اتنی سیدھی اور آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہوئی ہے جی. اس کو میں کہا ایک ایک کر کے خدا نے میں کہا ایک ایک کر کے گال کرنی ہے سارے ہم. آمین، ہاللویا. آج سرمن کی پہلی بات جو میں کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ 2 باتیں کریں گے آج صرف مہربانی کے تعلق سے. پہلا کہ خدا مہربان ہے، دوسرا انسان بھی مہربان ہو. آمین، آمین. خدا کی مہربانی انسانوں کے لیے، انسانوں کی مہربانی انسانوں کے لیے. آمین. یہ 2 گلاں کریں گے، یہ میرے پتہ 2 گلاں گھنٹہ رہ جائیں گی جی. پہلی بات خدا کے کلام میں سے خدا مہربان ہے. زبور 103 8ویں آیت خدا کے کلام میں سے خدا رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. خدا کیا ہے؟ ہاں میں نے اردو کے مطلب بتائے، یہ رحیم بھی سی یعنی رحم کرنا والا، یہ شفقت بھی سی یعنی محبت کرنا والا. تو خداوند کیا ہے؟ کلام کہتا ہے خداوند رحیم و کریم ہے اور قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے. اور پھر زبور 103 کی 4 آیت میں لکھا ہے وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے.
یعنی تیرا خدا تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، تیرے اوپر مہربانی کرتا، رحم کرتا، شفقت کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور تجھے کیا کرتا ہے؟ ہلاکت سے بچا کر تیرے سر پر شفقت کا یعنی اپنی محبت کا تاج رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو خدا کیا ہے؟ جی خدا مہربان ہے، خدا شفقت کرتا ہے، خدا محبت کرتا ہے، خدا اپنا رحم اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ ایک خدا جی آگے چل کے گل کرنا کہ بندیاں دی کہ بندے نو بھی ہونا چاہیے، بندے نو بھی، ہاں یہ پہلی بات ہم خدا کے بارے میں کریں گے۔ افسیوں کا خط چوتھا باب 32ویں آیت، غور کریں اچھا خدا مہربانی کیوں کرتا ہے؟ اور ایک گل تے غور کرنا ہے کہ خدا مہربانی بندیاں تے کیوں کرتا ہے۔ پڑھیں گے ذرا افسیوں چوتھا باب 32 آیت۔ اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، بڑے دے دل سخت نہیں، بڑے دے دل مہربانی کوئی نہیں، لیکن کلام کہتا ہے ایک دوسرے پر مہربان ہو اور دل نرم ہو۔ اچھا دل سخت ہوئے نا تے کلام دا بیج اندر نہیں جاندا، ہن تسی کو زمین سخت ہوئے تے میں بیج بولیا اینج بیج نہیں بویا جاندا، پہلا ہل چلا کے نرم کرنی پیندی ہے، ٹھیک ہے، اس تو بعد بیج پانا پیندا ہے تے بعد وچ پھر سواگا مارنا پیندا ہے۔ دل اگر نرم نہیں سخت ہے تے کلام دا بیج کدی اندر نہیں جاندا، بڑے نہیں جنہاں دا دل سخت ہو چکے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے ایک دوسرے پر کیا رہو؟ مہربان اور نرم دل رہو۔ اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یس ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اے مہربانی جے کی دی، بولو تو صحیح کی دی، کیتا کی قصور معاف، کیا کیے؟ قصور معاف۔ مہربانی خدا نے انسانوں پر کی، اور کیا کیا؟ انسان کے قصور معاف کیے۔ اور آگے تم بھی ایک دوسرے کے، ایک ہی لکھے ہے تم بھی ایک دوسرے کے، تم بھی ایک دوسرے کے، آئے طرح پوری پڑھ ذرا دوبارہ تو۔ اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، اس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے معاف کیے ہیں، کیا؟ تم بھی قصور، ہاں قصور، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے قصور جی، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ تم بھی ایک دوسرے کے، خدا کہتا ہے خدا تم میرے تے کر دے میں اور کسی نے کرا یا نہ کرا، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ لیکن غور کریں خداوند کی شفقت کیا ہے، خداوند کی محبت کیا ہے، خداوند کا پیار کیا ہے؟ یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں۔ اگر آپ کا کسی نے کوئی دیا ہے تو آپ بھی کیا کرو؟ زور سے بولو کیا کرو؟ معاف کرو۔ یہ مہربانی ہے معاف کرنا۔ ہم اس کو مہربانی کے اس میں لیتے ہیں کیونکہ خدا نے ہم پر مہربانی کی اور ہمارے قصور معاف کیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں۔ خدا نے انسانوں پر مہربانی کی اور شفقت کی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے، ہمیں معافی ملی ہے۔ اور پھر خداوند یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ جس کو میں نے معاف کیا ہے وہ کیا کرے؟ دوسروں کے قصور بھی، ہاں، اور خوش دلی کے ساتھ معاف کرے۔ قصور دل سے معاف کرے، قصور بدلہ لینے والا روح نہ ہو بلکہ کون سا روح ہو؟ معاف کرنے والا۔ ہیلیلویا۔ مہربان دل ہو اور دل سے معاف کرے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے متی کی جلد 6 باب 14ویں آیت، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور کیا کرے گا؟ معاف کرے گا۔ اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ تو یہ کیا ہوئی شرط؟ معاف کرو گے تو معافی ملے گی، اور اگر معاف نہیں کرو گے تو معافی، مہربانی کرو گے تو مہربانی کی جائے گی۔
شفقت کرو گے تو شفقت کی جائے گی، رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا. یہ نہیں مطلب جی اگر رحم نہیں کرو گے تو رحم، اگر رحم نہیں کرتے، مہربانی نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے تو متی کی انجیل 18ویں باب میں مسیح نے سے کھول کر بیان کر دی اور بڑے واضح طور پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کر کے بیان کیا. مسیح نے ایک تمثیل کرتے تھی، معافی کے تعلق سے تھی. تو پترس نے سوال کر دیا کہ اے خداوند تو مجھے بتا اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں کتنی بار معاف کروں؟ 7 بار. اس نے کہا 7 کی 70 مرتبہ، 7 کی 70 مرتبہ. پھر مسیح نے ایک تمثیل کہی. کیا کہی؟ 18ویں باب میں متی کی انجیل میں، اس کو نوٹ ڈاؤن کرو، گھر جا کر پڑھیے. مسیح نے کہا ایک مالک نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا. جب وہ حساب لینے کے لیے بیٹھا تو ایک شخص تھا جس کے اوپر 10,000 توڑے نکلتے تھے، یعنی قرضہ تھا. وہ پیش کیا گیا، اس کو کہا ہاں بھائی دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اس نے بولا کہ میرے پاس ابھی تو نہیں ہے. تو پھر حکم خداوند کی طرف سے کیا آیا؟ حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا جو مال شال ہے سارا بیچ کر کیا کیا جائے؟ قرضہ ادا کیا جائے. کلام کہتا ہے وہ خداوند کے آگے گرا، اس نے سجدہ کیا اور کہا خداوند مجھے معاف کر، مجھے مہلت دے، میں تیرا قرضہ عطا کر دوں گا، ایک ایک پائی عطا کروں گا، مجھے مہلت دے، تھوڑا سا ٹائم دے. کلام کہتا ہے خداوند کو اس پر ترس آیا، خداوند نے اس کا قرضہ 10,000 توڑے معاف کیے. جدو محل جو نکل کے باہر گیا لکھا ہے ہم خدمت ملا. کون سا؟ ہاں ہم خدمت ملا. ہو سکتا ہے کہ گرجے جانتے ہو سکتا ہے خدمت بھی کرنے ہونے کا. ٹھیک لکھا ہے ہم خدمت ملا. یہ میرا قیاس ہے، بائبل نہیں کہتی. ٹھیک ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے نال خدمت کرتے ہونے ایک محل کے یا ہیکل میں کہیں پہ یا جاب کرتے ہیں. لیکن ہم خدمت ملا، ہم خدمت کا مطلب بھی یہ ہے کہ نال خدمت کرنا. لکھا ہے کتنے دینار تھے؟ ٹھیک ہاں 100 دینار. یہ اپنے 10,000 توڑے، اپنے 10,000 توڑے تھے 100 دینار. لکھا ہے اس نے اس کو بلایا پاس. انہوں نے کہا پیسے کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا جی دے دیں گے. لکھا اس کا گلا پکڑا، کٹیا گلا پھاڑ کے، گلا پھاڑ کے ہاں دبایا، گلا گھوٹا کہ ہاں دینا کیوں نہیں. یہ بائبل سے لکھی ہے، گھر جا کے غور میں پڑھے ہو. متی کی انجیل 18ویں باب لکھا ہے اس کا گلا گھوٹا اور کہتا ہے اینو چوک کے جیل چ پاؤ جدو تک پیسے دے نہ دوے، جدو تک پیسے دے نہ دوے. ایک اور خدمت گزار دیکھ رہا تھا، اس نے ڈائریکٹ جا کر بادشاہ کو بتایا کہ دیکھ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے. بادشاہ نے انہوں بلا لیا، ان کے آجا بھائی. ایک تمثیل دے اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا کیا تجھے لازم نہ تھا کہ تو بھی رحم کرتا؟ پڑھ والا کٹو کون آیت پڑھنے. متی کی انجیل 18واں باب اور اس کی 34 اور 35 دو آیات پڑھو ذرا. اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلوہ داروں کے حوالے کیا. اس کو 33 آیت سے پڑھیں ذرا اوپر سے. کیا تجھے لازم نہ تھا، کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا، جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا، تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا. بولو تو صحیح، کیا کرو یا نہ کرو بولو تو صحیح. کیا کرتا؟ مجھے پتہ کرنی تو کسا اپنی مرضی ہے لیکن بولو تو صحیح. کیا کرتا؟ رحم. ہاں ٹھیک. اور اس کے مالک نے خفا ہو کر، مالک خفا ہو گیا، اس کو جلادوں کے حوالے کیا، جلادوں کے حوالے کر دیا جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے. قید میں رہے. میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا. اگلی گال سن لو. میرا آسمانی باپ کون کرے گا؟ کتے بیٹھا کہتا وہ بھی اینجی کرے گا. اور گال غور نہ سنو، وہ بھی ایسا ہی کرے گا. اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے، دل سے معاف نہ کرے تو معافی آئے گی. بندہ پلے کھیچے، پنجابی میں کہتے ہیں نا پلے کھا، یہ پلے کھا لے. معاف نہیں کرو گے کبھی سوچیو بھی نہ. کلام نکال لے. مسیح نے خود کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ
کرو گے تو معافی ملے گی. اگر دل چ کچھ رکھے ہیں کسی واسطے تے پھر معافی اتوں بھی نہیں. رحم کریں گے رحم کیا جائے گا, مہربانی کریں گے مہربانی کی جائے گی. ہاللویا, چپ بھی کر کے ہو ہاللویا, ذرا زور سے کہیں گے ہاللویا. اس لیے زبور 40 اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے, اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا, اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر. خداوند آ جاتا ہے, چھڑا بھی لیتا ہے, لیکن اسی کہنے چل میں نے چھڑایا گیا, چنگا یہ پڑے ہے کتنے کو پڑے ہے. ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہوتا یا نہیں ہوتا؟ چپ بھی کر کے سارے, ہمارا رویہ ایسا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ اس لیے خداوند جب معاف کرتا ہے تو اس نے تفصیل دے کر بڑا کلیئر کر کے سمجھایا کہ 10,000 توڑے تھے خداوند نے معاف کیے, لیکن 100 دینار معاف نہیں کیے گئے. گلا پڑیا گلا پٹیا, انہوں کہتا دینی نہیں کہ نہیں دینے, کہتا چک کے پاؤ انہوں جیل پیسے نہیں دیتا. کمپلین ہوئی, انہیں کہا جی دوسرا رحم کر چھڑیا سی, انہیں نہیں کیتا, انہیں وہ تے کر دیتا ہے. اور سوال ہے دوسرا کیتا ہے کہ نہیں کیتا. ہاللویا ہاللویا, وہ تے کر دیتا ہے, توڑے معاف کر دیتا ہے. پتہ نہیں کیڑی کیڑی گناہ دیا پنڈا نے معاف کر دیتا ہے. وہ تھوڑا جا کوئی ساڈا کر دیتے اسی یہ 100 دن آ رہے ہیں, چھوٹی موٹی غلطی کو کر ہی جاتا ہے, بندہ معاف کر دیتا ہے. آمین. بڑی بھی ہوئے تو معاف کر دینا چاہیے. بعض ٹائم لوگ کی سر چھنٹ میں نے بھائی صاحب کام نہیں ہے ہو جاؤ گیا, معاف نہیں کر سکتے, معاف نہیں کر سکتے. ارے آپ کے پتہ نہیں کون کون سے کام اس نے معاف کر دیے ہیں کہ آپ معاف نہیں کر سکتے. کبھی آپ اپنی زندگی کی گناہ والی لسٹ دیکھو کھول کے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہوگا. خدا نے وہ معاف کر دیا, کیا آپ کو نہیں لا سکتے کہ آپ بھی معاف کریں. آمین ہاللویا. تو جب خداوند رحم کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کیوں مہربانی کرتا ہے, وجہ کیا ہے مہربانی کرنے کی؟ رومیو 2 باب 4 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے, یا تو تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. خدا کی مہربانی بندے خارجی کدھر ہوئے ہیں؟ ہاں تم آگے نہیں آتی ہے توبہ. خدا کی مہربانی انسانوں کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے کہ انسان کیا کرے جی توبہ کرے. اور جب انسان توبہ کر جاتا ہے قصور معاف ہو جاتے ہیں تو یہ دے لازم ہی ہوتا ہے کہ یہ توبہ معاف کرے. ہاللویا آمین. جب تیرے معاف ہوئے توبہ دے نال تے پھر تو کی دیکھو بھی چاہیے کہ تو بھی کی کریں معاف. اسی کہتے ہیں میں تو توبہ کر لی گی, میں تو توبہ ہاں, لیکن انہیں کام بھی یہ کر دیتا میں دی توبہ کرا دیا کر. ایسا ہے یا نہیں؟ اسی توبہ کرتے نہیں, اسی توبہ کروا دینے انہیں لاگو پتہ جائے گا, پھر پتہ چل جائے گا کہ اتنا انہیں لیا کتنا لے پنگا کتنا لے. ہم ایسی باتیں کریں, ہم توبہ کروا لیتے کرتے نہیں. حقیقی توبہ جب کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کے اندر یہ مہربانی آ جاتی ہے. آمین. بولو تو صحیح, کچھ ہی بولو. آمین ہاللویا ہاللویا. خداوند کی مہربانی تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے, یعنی تو آئے گناہ مت تو پھرے گناہ معاف ہو. اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص معاف کرے کیونکہ اسے معافی ملی ہے, مہربانی اس کی زندگی پر کی گئی ہے. خدا کے انتظار کرتا ہے, ویٹ کرتا ہے بندہ آئے میں توبہ کرے گا اپنے گناہ. خدا تے تیار ہے, بندے کو ٹائم نہیں. خدا انتظار کرتا ہے لیکن انسانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے قصور معاف کروائیں. اور جب تک آپ کو معافی کا تجربہ ہوا نہیں نا آپ معاف کر نہیں سکتے. لیکن جب ہو گیا تجربہ, روح کو سا گیا تو پھر مہربانی آٹومیٹک کے اندروں نکل جائے گی. آمین آمین ہاللویا. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے
خروج کی کتاب 34ویں باب کی 7ویں آیت میں خدا رحیم ہے. خدا کیا ہے؟ رحیم ہے اور مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی اور وفادار خدا ہے. کیا ہے؟ خدا رحیم ہے، مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت اور وفاداری میں غنی ہے. یہ خدا کی مہربانی کی بات ہو رہی ہے جو اس نے انسانوں پر کی ہے. کلام کہتا ہے خروج 34:7 کے اندر کہ ہزاروں پر فضل کرنے والا خدا گناہ اور تقصیروں کو اور خطاؤں کو بخشنے والا، لیکن تھلے میں کیا ہے؟ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا. اس کو مجرم کو ہرگز بری، معافی نہیں، مجرم کی معافی نہیں. لیکن اگر مجرم آ گیا، توبہ کر گیا، معافی پا گیا تو پھر بری ہے. لیکن کلام کہتا ہے اگر خطائیں بخشی نہیں گئی تو خدا مجرم کو ہرگز بری. عدالت کرتی ہے مجرم کو بری، پولیس والے چھوڑتے ہیں نہیں، تو پھر خدا کیسے چھوڑے گا؟ خدا نہیں چھوڑتا. اور کیا خداوند کیا فرماتا ہے؟ اور باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں، پوتوں اور تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. پوچھنا پیدا نہیں ہو گیا، ایک بار یاد رکھیں. پوچھنا اناؤنسمنٹ پہلے کر دی گئی، اناؤنسمنٹ پہلے سٹیٹمنٹ دے دی گئی، تیسری چوتھی پشت تک. وجہ نہیں لاتے جو چرچ کو بندہ بیٹھا ہے. وجہ ٹھیک گناہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر شخص گناہ گار ہے، توبہ نہیں کی، تو جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی گناہ گار. یہودی گال ہوگی، تیسری چوتھی پشت تک دوں گا. اگر شخص ایماندار ہے، توبہ کر گیا ہے، مسیح کو قبول کر گیا اپنی زندگی میں، اور اس کی نسل پر خداوند کی برکت ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ایماندار کی نسل ہے. ہاللیلویہ. ایسے شخص کی پشتوں پر بھی خدا کی برکت، میں تیرے بیٹوں، تیرے باپ دادا اور پھر تیری تیسری چوتھی پشت تک سزا دوں گا. لیکن اگر توبہ کر گیا ہے، قصوروں کی معافی حاصل کر گیا ہے، نجات پا گیا ہے، خداوند اس کی اولاد کو بھی برکت دے گا. یہ برکت بھی تیسری چوتھی پشت تک یہ چلتی رہتی ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اگر لعنت چلتی ہے تو پھر برکت بھی چلتی ہے. آمین. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ٹھیک قصوروں کی معافی حاصل کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خداوند مہربان ہے، رحیم ہے، شفقت میں غنی ہے اور رحم کرتا ہے. ہاللیلویہ. اور پھر مسیح نے بھی لوکا کی انجیل میں اس کا بیان دیا. 6 باب کی 35 آیت پڑھ ذرا جلدی سے. لوک چیپٹر 6 ورس نمبر 35، یعنی لوکا کی انجیل 6 باب 35 آیت. مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. دشمنوں سے محبت رکھو. کیا رکھو؟ کم موقع ہے، کم سوکھا نہیں. دشمنوں سے محبت رکھو. اسے کہنے ہو اوتھے مارا گے کتے پانی نہیں. ہاں دیکھیں محبت کتوں آئے دشمنوں سے. دیکھیں بائبل کی آیت کتنے ٹور گئی؟ دشمنوں سے محبت رکھو محبت اور بھلا کرو. بھلا کرو. کیا کرو؟ اگلا کام بھی مشکل. پہلا کام محبت ہے مشکل، تے تسی اپنے دشمن دا بھلا کرو ہے بھی مشکل. اور بغیر امید ہوئے قرض دو. بغیر امید ہوئے قرض دو. ہوئے کیا دو؟ دو کیا دو؟ قرض دو. ہاں یس. تو تمہارا اجر بڑا ہوگا. تمہارا اجر بڑا ہے. اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے. بیٹے ٹھہرو گے. ٹھہرو گے کہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. بڑی پاورفل آیت ہے.
شکروں پر اور بدوں پر، دونوں پر کیا ہے؟ دونوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ لیکن تم کیسے بیٹے بیٹیاں کہلاؤ گے؟ سوال ہے، سوال یہ ہے۔ تو خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے بھلا کرو، بغیر امید کیے ہوئے دے دو۔ اگر تیرے کو کوئی مانگے دے، اگر تیرے کو ہے دینا سے، اور اگر تیرے کو کوئی مانگتا ہے انہوں دے دے۔ یہ نہ سوچ ادھر سے کاموں کو نہیں ہے واپس کتوں کرے گا، لیکن نا امید ہوئے تو امید نہ رکھ کے ملے گا بھی، ہو سکتا ہے تیرے دے چھڑے، لیکن اس امید نے نہ دے۔ خدا نے بھی دنیا کو بیٹا دیا نا، دیا کہ نہیں دیا؟ بھلائی کی کہ نہیں کی؟ خدا کا کلام فرماتا ہے خدا نے بیٹا دیا، دشمنوں سے محبت رکھی۔ مسیح نے خود کہا ہے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا۔ آج بڑے لوگ ہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ آپ کیسے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں؟ کیسے اجر پا سکتے ہیں؟ کیا دشمنوں سے محبت رکھ سکتے ہیں؟ بھلائی کر سکتے ہیں؟ رحم کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ ہے دینے کے لیے کسی نے کچھ مانگ لیا ہے درویدر کے دہاتے میں اپنے حالات ٹھیک نہیں، اچھا خدا جانتا ہے تیرے حالات ٹھیک نہیں، تو انہوں نہ دس کسی لوگوں کہہ رہے ہیں بھائی جیسا کہتے ہیں اپنے ٹھیک نہیں، تو انہوں نے تو دئیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں سب سے پہلی بات ابلیس یہ ڈالتا ہے وہ ایک کہنوں نہ دے، انہیں دیر واپس کی تو کرتے ہیں، میرا دے کام نہیں کرو، ادھر دے اپنے حالات ٹھیک نہیں۔ لیکن خداوند کا کلام فرماتا ہے نا امید ہوئے دے دو۔ ہاللیلویہ۔ ایک بائبل دی تعلیم جے میں نے پہلے بتایا کرسچن لائف یا کرسچن زندگی یا مسیح زندگی جتنی زندگی ایسا سبزیوں کی زندگی ہے نہیں، ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، لیکن ان ساری مشکلوں کے اوپر غالب آنے کے لیے روح القدس خدا نے دیا ہی اس لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ کہ آپ مہربان ہو جائیں، دشمنوں کے لیے دعا کریں، ان کی بھلائی چاہیں، دے دیں اگر کوئی تم سے مانگتا ہے تو، تھوڑا دو لیکن دو ضرور دیا کرو تاکہ تمہیں بھی ایک دینا ہی۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ تو دشمنوں کی کیا چاہو؟ بھلائی چاہو، دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا مہربان ہے۔ خدا کیا ہے؟ مہربان ہے، اور ہمیں خداوند کے ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، تب یہ مہربانی آپ کے اندر قائم رہے گی۔ بڑے لوگ ہیں جو قائم نہیں رہتے، گر جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ مہربانی ان کے اندر سے چلی گئی، وہ کہتے ہیں جی بڑا بات کر کے بیٹھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا، کوئی فائدہ ہون نہیں کرنا، ہون اب نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کوئی نانے کی نہیں۔ اچھا اسی نانے کی چاہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے ہم کہتے ہیں میں اگر کسی استغفران میں پھر نانے کی دے ہوئے نا، لیکن تو نانے کی نہیں کوئی کرتا تو میں کہتا ہے کہ نہیں؟ بڑے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہم چڑ جاتے ہیں، یہ تو نانے کی دے ساڑھی کرتا نہیں، سنا کلی ساڑھا ہونا لیا نہیں، تو پھر کیوں کریے؟ آج تو بات نہیں کرنا، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے رحم کر، بھلا کر، تاکہ تیرا اجر بڑا ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کو لوگ اجر مانگنا چاہیے، بندیاں کو نہیں۔ اس لیے ضروری ہے خداوند کے مہربانی اور رحم کو ناچیز نہ جانے، دوسروں کو کیا کریں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا ہمارے قصور معاف کرتا، ہمیں بچاتا، ہمیں چھڑاتا ہے، ہماری بھلائی کرتا ہے، ہم پر شفقت کا تاج رکھتا ہے، اس لیے بے حد ضروری بات ہے۔ آمین۔ دوسری بات جلدی سے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ دوسری بات انسانوں کی مہربانی کیا ہے؟ انسانوں پر مہربانی۔ حوالہ ہے لوکا کی 10واں باب 27 میں ہے۔
اس آیت کو جلدی سے پڑھیے گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اپنے پڑوسی سے پہلے کیا ہے؟ خداوند سے کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ کیوں؟ مہربان ہے، رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، پیار اور محبت دکھاتا ہے۔ دوسری گل، اب آگے نیچے انسانوں کی طرف، اب تو اپنے پڑوسی سے کیا رکھ؟ محبت اور مہربان ہو، شفقت دکھا، پیار بہا۔ کس کے ساتھ؟ پڑوسی کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ۔ جب خدا کرتا ہے مہربانی یا محبت یا شفقت یا بھلائی یا رحم کرتا ہے، تو پھر جو لفظ ہم نے یونانی کا پڑھا کیا تھا؟ جی یونانی کا لفظ جس سے ہم نے شروع کیا، جی ٹیریٹوٹس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا یا عملی طور پر اچھے طریقے سے ان کے بارے میں سوچنا اور ان سے محبت اور رحم اور مہربانی ان کے اوپر کرنا۔ یہ چیریٹوٹس کا مطلب ہے۔ آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کیا رکھ؟ محبت رکھ۔ ایک بندے نے سوال کر دیتا، کہتا ہے خدا میں تے گھر دا آ رہا ہوں، بچپن تو میرا پڑوسی کون ہے؟ میرا پڑوسی کون ہے؟ تے مسیح نے گل لگے ڈوری، مسیح نے گل جدوں نے سوال کر دیتا نا میرا پڑوسی کون ہے، میرا نیبر کون ہے، تو کلام کہتا ہے مسیح نے گل لگے ڈوری، مسیح نے تمثیل دی۔ مسیح نے کیا دی؟ تمثیل دی۔ تمثیل کیا دی؟ مسیح نے کہا ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں میں گرا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مال لوٹ لیا، کپڑے پھاڑ دیے، زخمی کر دیا، ادموا کر کے پھینک دیا۔ کاہن گزرا، یعنی پاسٹر گزرا، دیکھ کر چلا گیا۔ ساتھ ہی لاوی آیا، لاوی بھی ہیکل کی خدمت کرتے تھے، یہ بھی تو ہوئے گا ہیکل کا خدمت گزار، وہ بھی آیا، دیکھا، چلا گیا۔ بندہ پیا ہے، انہیں سوال کیتا مسیح کہ میرا نیبر کون ہے، کیڑا ہے میرا پڑوسی؟ مسیح نے کہا وہاں ایک سامری نکل آیا، سفر کر رہا تھا، اور اس نے آ کر جب اسے دیکھا تو اس کی مرہم پٹی کی، تیل لگایا، زخم باندھے، گدھے پر بٹھایا، بٹیارے کے پاس، کہہ سکتے ہیں حکیم کے پاس، یا ڈے کیئر میں لے گیا یا ہاسپٹل میں لے گیا، جتنے بھی لے گیا، اور جا کر بٹیارے کو کہتا ہے یہ دینار پکڑ، یہ اس کے اوپر خرچہ کر، کوئی دوائی شوائی دے، کوئی پٹیاں پٹیاں کر، اگر اس سے زیادہ خرچہ آیا تو میں جب واپسی یہاں سے گزروں گا میں تجھے ادا کر دوں گا۔ تو مسیح نے کہا تمہاری نشست میں اس بندے کا پڑوسی کون ٹھہرا؟ کاہن، لاوی یا سامری؟ تو انہوں نے کہا جی سامری ٹھہرا۔ کون ٹھہرا؟ سامری ٹھہرا۔ کون ٹھہرا؟ انہیں کہا کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ سامری کو اس پر رحم آیا، ترس آیا، اس نے شفقت کی، مہربانی کی، اس پر اٹھا کر لے گیا۔ مسیح نے اس شخص سے کہا جا تو بھی ایسا کر تو جیتا رہے گا۔ ہاللویا۔ ایک خدا کا کلام ہے دوسروں پر مہربان ہو جانا۔ آمین۔ شفقت سے پیار محبت بہا دینا۔ انہیں کیا انہوں جانتا نہیں سی، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، لیکن اس کو ترس آیا، اس نے رحم کیا، چوک کے لے گیا، اگلا گدھے پر بٹھایا اور بٹیارے کے پاس لے گیا، اور کہتا ہے کہ پٹیاں کریں، انہیں دوائی دے، میں واپسی آؤں گا، اگر زیادہ خرچہ آیا تو پھر آ کے تینوں دے دے گا۔ واہ، کیا ایسی مہربانی ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں؟ یہ خدا کا کلام ہے مہربانی کی طرف سے۔ آمین، ہاللویا، زور سے کہیں گے ہاللویا۔ دوسری مثال میں پرانے عہد نامہ میں سے دوں گا، کیوں؟ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام ہے، آلموسٹ ٹائم ہو گیا۔ ایک مثال دوں گا پرانے عہد نامہ میں سے۔ داؤد کو کون کون جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں؟ یس،
दाऊद की एक क्वालिटी थी, क्या थी? जी जल्दी से बोलिएगा, फिर मैं 2 से 3 मिनट में इसकी सारी स्टोरी बयान करूंगा। जी जी हाँ, मनपसंद और जी हाँ, जंगली था और प्रस्तिश करता था और हाँ, सॉल को नहीं मारा था और हाँ, और कलीसिया में से कोई? दाऊद क्यों खुदा को पसंद था? सिर्फ गीत गाता था इसलिए, या नाचता सिजदों, या जंगजू था इसलिए, या ईमानदार था इसलिए? दाऊद के अंदर बड़ी क्वालिटीज हैं, इनमें से एक अभी मैं आपके सामने रखूंगा, हवाला काट के रखो, 2 शमूएल 9 दाऊद के अंदर ये भी क्वालिटी थी जो वो खुदा को पसंद था। हवाला काटो, पढ़िए 2 शमूएल 9 पहली आयत पढ़ो। फिर दाऊद ने कहा, या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनतन की खातिर मेहरबानी करूं? क्या करूं? क्या करूं? टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? एक गल हुण असीं करन दे, इंसानां ते इंसान मेहरबान के जो हुंदा है। पहली बात हमने की खुदा की मेहरबानी इंसानों के लिए, दूसरी बात इंसानों की मेहरबानी इंसानों के लिए। तो दाऊद ने क्या कहा? किसी बात की 7वीं आयत में पढ़े था। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप योनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा। ये बात दे विच बार-बार दाऊद की मेहरबानी नजर आती है जी। और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे भेज दूंगा, और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। यस, हालेलुया, हालेलुया। एक क्वालिटी सी, दाऊद का दिल मेहरबान दिल था। हालेलुया। जब बैठा ना तख्ते कौम बनी इस्राएल के 12 कबीलों का बादशाह बनकर, क्या अथॉरिटी, क्या इख्तियार उसके पास। वो भूलिया नहीं किसको? ना साउल को, ना उसके घराने को, और अपने दोस्त को तो बिल्कुल नहीं बोला, योनाथन को, जिसको जोनाथन भी कहते हैं। उसने अपने मुशीरों से पूछा, क्या साउल के घर में से कोई बंदा बचा है? क्या मेरा दोस्त जो योनाथन था, साउल का बेटा, उसका कोई घर का बाकी है? उन्होंने कहा एक बेटा है जिसका नाम मफीबोशेत है। और ये मफीबोशेत कहाँ है? उसने कहा जी फलां शख्स के घर में रहता है। उसके खिदमत गुजार तो उसका नाम सीबा था, ज़ेबा नहीं सीबा। उसको बुलाया दाऊद ने और कहता जी हाँ, योनाथन का एक बेटा है जिसका नाम मफीबोशेत है। दाऊद ने उसको कहा जा उसको बुला के लेकर आ। क्यों? क्योंकि योनाथन मेरा दोस्त था। मैं योनाथन के बाप साउल की खिदमत गुजारी का काम करता था। दाऊद भूला नहीं। आज लोग भूल जाते हैं मेहरबानियों को, शफ़क़तों को, मोहब्बतों को, रहम को भूल जाते हैं लोग, लेकिन दाऊद भूला नहीं। क्यों? क्योंकि मेहरबान दिल अंदर था। उसने कहा जा मफीबोशेत को लेकर आ, और ले जाके खड़ा किया। बंदा दोनों टांगों से लंगड़ा था, अपाहिज था। मफीबोशेत ये योनाथन का बेटा था, दाऊद के दोस्त। और उसने आकर दाऊद को सजदा किया, और दाऊद को कहता है मेरा बाप योनाथन, कहता है वो मेरा दोस्त है। हालेलुया। योनाथन मार गया है, साउल भी मार गया है, लेकिन उन्हें क्या होती औलाद जो कोई जिंदा थी उन्होंने लाया, और वो मफलूज दोनों टांगों से तोड़ नहीं सी सकता। हो सकता है चौक पे ले आया है, हो सकता व्हील चेयर पे लाए हो, पता नहीं कैसे लाए, लेकिन नीचे लिखा हुआ है इसी चैप्टर में लास्ट में जब आप पढ़ेंगे लिखा है दोनों टांगों से मजबूत था, तोड़ नहीं सी सकता।
جب اس کو لا کر بٹھایا گیا تو اس نے داؤد کو سجدہ کیا. داؤد نے کہا تیرے باپ یا تیرے دادا کی جو زمین ہے نا وہ میرے انڈر میں ہے, میں ساری تجھے پھینک دوں گا. ہیلیلویا. میں ساری تجھے دے دوں گا کیونکہ وہ میرے انڈر میں آئی ہے, میں بادشاہ ہوں. اور اس نے کہا کہ تم زیبا کو بلا. زیبا جو ہے جو تمہاری ساری زمین ہے اسے الگ کر کے جوتنا شروع کرے. وہ تیرے لیے ہر سال بیج بویا کرے, فصل آئے, تاکہ تیرا روپیہ پیسہ اکٹھا ہو, اناج اکٹھا ہو. لیکن تم اس میں سے نہیں کھائے گا, تم میرے تخت کے میں سے کھائے گا. تم یہاں بیٹھے گا, تو شہزادوں کی طرح روٹی کھائے گا. ہاللیلویا. اے جے مہربان دل تے اگر داؤد بھی انجدا ہوندا نا تے کہندا ہے تیرے دادے نہ میری دشمنی سی, وہ مینوں مارنا چاہتا سی ساؤل. انہیں بڑی باری کوشش کی تھی, میں تو مریا نہیں. پیو تے تیرا دوست سی لیکن تیرا دادا ٹھیک نہیں سی. انہیں ایک گل نہیں سوچے کہ تیرے باپ ساؤل کی جو زمین میرے اندر ہے میں مفیبوست تجھے ساری دے دوں گا. آمین. این جیسی کر سکتے ہیں نہیں, مشکل ہے. ایمی داؤد کو پسند نہیں آیا خدا نے. ایمی داؤد نے واسطہ خدا نے نہیں کیا یہ میرے دل کے موافق ہے, ایسے نہیں. تو ہیلیلویا. تے پریز دا لارڈ کہنا نہیں ہوتا کام. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اگلی مظاہرہ بھی کریں. اور داؤد نے اسے ساری چیزیں واپس کی, اور کلام کہتا ہے وہ داؤد کے شہزادوں کے ساتھ شامل تھا, اور وہ شہزادوں کی طرح محل میں کھانا کھایا کرتا تھا یروشلم میں. آمین. داؤد کے محل میں. انہوں کہتے کہ مہربانی لوکاں تے کرنی, انسان کی انسانوں پر مہربانی. واہ. یہ خالی دو مثالہ دیتی ہیں, مثالہ بڑیاں نے, ایک وہ سامریہ نے اور دوسری یہ کہ ہم مہربان ہوتے ہیں یا نہیں. یہ سوال ہے آج صبح. روح القدس کا پھل ہماری زندگی میں آیا یا نہیں, مہربانی ہماری زندگی میں آئی یا نہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں پر مہربان ہوتے ہیں جیسے خدا ہم پر مہربان ہے. خدا نے کہا لازم تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اس پر لازمی ہے کہ انسان پر رحم کرے. یہ بھی کلام کہتا ہے جیسے اس سامری نے اس شخص پر جسے ڈاکو نے مارا تھا اس پر رحم کیا, مہربانی کی. جیسے داؤد نے یونتن کے بیٹے مفیبوست پر رحم کیا, مہربانی کی. ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آمین. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آیت کی آنکھوں کو بند کریں گے, سر اٹھائیں گے اور دعا مانگیں گے.